نبی بعد۔ سامعین محترم و حاضرین گرامی، حالات کی نزاکت اور پریشانیوں اور مصائب کو دیکھتے ہوئے اللہ کی طرف سب سے پہلے رجوع کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اپنی بدعمالیوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، مسنون دعائیں جو نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں، جس میں قل هو اللہ ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں کثرت سے پڑھیں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ کم از کم دن میں 100 مرتبہ، اور درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومتی قوانین اور احکامات کی پابندی بھی ضروری ہے کہ بار بار ہاتھ دھوئیں، اپنے چہرے کو دھوئیں، اپنے ہاتھ کو آنکھوں، چہرے، ناک، کان اور منہ کو ہاتھ کے ساتھ نہ چھوئیں۔ کھانا کھانے سے پہلے اسی سنت کی طرف پلٹ آئیں جو نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں سکھائی تھی کہ حضور ہاتھ دھوتے، اپنے چہرے مبارک کو دھوتے اور بغیر ہاتھ صاف کیے پھر کھانا تناول فرماتے۔ وضو کے لیے حضور وضو کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو، چہرے کو صاف کر لیا کرتے تھے کپڑے سے، لیکن جب کھانا کھانے کے لیے ہاتھ منہ دھوتے تو اس وقت اپنے ہاتھوں کو کپڑے سے صاف نہیں کیا کرتے تھے۔ اور آج جدید سائنس اس بات تک پہنچی ہے کہ ہاتھوں کو دھونے کا پھر فائدہ ہی نہیں رہتا اگر گندے کپڑے کے ساتھ پھر ہاتھوں سے کپڑے کو چھو لیا جائے، کہ کپڑے پر موجود جراثیم پھر ہاتھوں پر آ جاتے ہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ بیماریاں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور اسی کو لگتی ہیں جس کے مقدر میں ہوتی ہیں، اگرچہ یہ مریض کسی دوسرے آدمی کے کتنا ہی قریب کیوں نہ آ جائے، اسے نہیں لگتی جس کے مقدر میں اللہ نے نہیں لکھی ہوتی۔ لیکن احتیاط بہرحال اپنی جگہ پر سنت ہے، اور حضور نے احتیاط کر کے دکھائی بھی ہے کہ برس کا مریض اور کوڑ کا مریض حضور کے پاس آیا اور آپ نے اس سے ملاقات بھی نہیں فرمائی۔ سلام، ہاتھ ملانا ضروری نہیں ہے، جہاں تک حکومتی پابندیاں ہیں، شرعی قوانین کے اندر ان کی ہم پابندی کرتے ہیں کہ ہاتھ نہ ملائیں ان دنوں میں، السلام علیکم کہہ لیں، گلے نہ ملیں، تھوڑا فاصلہ رکھیں۔ لیکن جہاں پر انسانیت کے عز و شرف پر حرف آتا ہے کہ مردوں کو بھی بغیر کفن دفن کے اور بغیر جنازے کے دفنا دیا جاتا ہے، تو یہ انتہائی ذلیل حرکت ہے۔ چاہے یہ ڈاکٹرز کرتے ہیں، چاہے یہ پیرا میڈیکل سٹاف کرتے ہیں، چاہے حکومتی نمائندے کرتے ہیں، چاہے ہم اور آپ جیسے لوگ کرتے ہیں، یہ سراسر زیادتی ہے، خلاف شریعت کام ہے۔ مسلمان کی میت کو اعزاز اور تکریم کے ساتھ دفن کرنا چاہیے۔ جو ڈاکٹر، جو نرسیں، جو عملہ ایک آدمی کی بیماری میں اس کا علاج معالجہ کر سکتا ہے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے، وہی احتیاطی تدابیر اور لباس اور دستانے اور ماسک پہن کر اس کو غسل بھی دیا جا سکتا ہے، اس کی تدفین بھی انسانی دائرے کے اندر رہ کر کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اس امر کی ضرورت ہے کہ حکومت اس حوالے سے توجہ کرے۔ اور یہ اللہ کا عذاب بھی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کشمیری مسلمانوں کی اور ان کی بہو بیٹیوں کی اور بچوں کی اور بچیوں کی آہیں کب تک اللہ نہیں سنے گا، اور فلسطین میں ہونے والے مظالم کو کب تک اللہ برداشت فرمائے گا، شام میں ہونے والے معصوم بچوں، جوانوں، بوڑھوں اور بچوں پر ظلم کب تک قدرت برداشت کرے گی، کب تک اللہ تعالیٰ ان کو لگام نہیں ڈالے گا۔ یہ اللہ نے لگام ڈالی ہے پوری دنیا کو کہ کشمیر کو تم نے بند کیا، لاک ڈاؤن کیا، تو اللہ نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دی ہے، اور پوری دنیا وہ شدت آج سہ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آسیہ ملونہ کو فارغ کر کے ملک سے نکال دیا گیا، اور توہین رسالت کرنے والے لوگوں کو آزاد کیا گیا۔ یہ آج اللہ اس کی سزا دے رہا ہے، جس کا جتنا حصہ ہے اس کے مقدر میں اتنی سزا لکھی جا رہی ہے اور وہ بھگت رہا ہے۔ یہ اس کی سزا بھی ہے کہ جو ہم نے شریعت کے ساتھ کھلواڑ کی ہے اور حکام شریعت کو ہم نے پامال کیا ہے۔ اس لیے رجوع اللہ کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے حکمران کو چاہیے کہ رجوع اللہ کرے۔ سیدنا عمر کے زمانے میں جب قحط آیا تو آپ نے فرمایا پسندیدہ غذا مجھ پہ حرام جب تک یہ قحط ٹل نہ جائے۔ سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے عبادت گزار بن گئے، خود کھانا تیار کرتے اور غربا اور مساکین تک پہنچاتے۔ لیکن بھوکے مرنے والوں کے حوالے سے بھی حکومت سوچ رہی ہے کہ کیا کریں گے۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ مذہب ہے، یہ دین نے ہمیں سکھایا ہے
کہ ان مواقع پر ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے، ایک دوسرے کی معاونت کرنی ہے، اور حکومت کا اولین فرض ہے کہ وہ اس حوالے سے لوگوں کے ساتھ تعاون کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور ایک آخری بات سنیے، مسلمانوں کے لاشوں کو گرا کر ان کی کھوپڑیوں اور سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے والے امریکی فوجی، آج دیکھ لیں اپنے امریکہ کا حال کہ وہاں پر سڑکوں پر لاشیں بچھی ہوئی ہیں۔ کتوں اور بلیوں کے لیے اسپتال بنانے والے آج اپنی بہن، بیٹیوں، بیویوں، بھائیوں، بھتیجوں کو، رشتہ داروں کو شاپر بیگ میں پیک کر کے گھروں کے اندر پھینک کر فرار ہو گئے ہیں۔ ان کو دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہے، نہ عمری مشنری کسی کام آئی، نہ ان کے ذاتی تعلقات کسی کام آئے۔ یوں اللہ تعالیٰ بدلہ لیا کرتا ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ انہوں نے آسیہ ملونہ کو چھڑانے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا، آج اتنی منافرت ان کے درمیان ہو گئی کہ ایک دوسرے کی لاشیں سنبھالنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے۔ وہ لوگ جو کتوں اور بلیوں کی رکھوالی کرنے والا احساس انسانیت سے علم بردار اپنے آپ کو سمجھتے تھے، آج اپنے بھائی بہنوں کی لاشوں کو دفنانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ سرد خانے ان کے کم پڑ گئے ہیں اور بے تحاشا ان کی اموات ہو رہی ہیں۔ ملک پاکستان پر جو اللہ کا کرم و فضل ہے، یہ ملک پاکستان میں جو نمازیں، روزے، قیام، شریعت کی باتیں، علماء دین اور امت مسلمہ کی یہ پکار اور لا الہ الا اللہ کا ود جو ہے، یہ ان کو بچائے لیے جا رہا ہے۔ وگرنہ دیکھ لیں پوری دنیا میں کیا ہو گیا ہے، معیشتیں کہاں کی کہاں چلی گئی ہیں اور برباد ہوتی چلی جا رہی ہے پوری دنیا۔ یہ جو اسلامی ممالک میں کم از کم یہ چیز پھیل رہی ہے، یہ اللہ کا خاص کرم و فضل ہے، اور اس کے پاک نام کی بدولت اور اس کے پاک پیغمبر پر ایمان کی بدولت یہ اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی ہے۔ وگرنہ حال تو ہمارا بھی انہی جیسا ہے کہ خاموش ہونے والا بھی مجرم کے جرم میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔